والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم اولاد کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا اس پر درس کا سلسلہ چلا رہے ہیں۔ روزانہ درس قرآن بیان ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں ہم یہ ذکر کر رہے تھے، اس پوائنٹ پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اگر والدین اپنی تربیت اور تلقین اور نصیحت کا حق ادا کر دیتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اور پیار سے، محبت سے، جہاں سختی کرنی ہے سختی، خود سمجھا سکتے ہیں خود سمجھائیں، ورنہ اسباب و ذرائع اپنی اولاد کو مہیا کر دیں، لیکن اس کے باوجود اولاد والدین کی اطاعت نہ کرے، کہنا نہ مانے، اور خدا نخواستہ کفر کی طرف، گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف چلی جائے، تو اب والدین پر کوئی وبال نہیں ہے۔ بس وہ یہ ضرور کریں کہ جیسے اب اولاد بالغ ہو جاتی ہے، اب کیا اس پہ سختی کریں، کیا اس کو مارے پیٹیں، ورنہ وہ بغاوت کی طرف بھی آ سکتی ہے۔ تو پیار محبت سے سمجھاتے رہیں اور دل میں کھڑتے رہیں، جلتے رہیں، اور اولاد کے اس عمل کو ناپسند رکھیں، دل میں اس عمل کی نفرت ضرور ہونی چاہیے، اولاد کی نفرت نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہگار سے نفرت نہ کریں، اس کے گناہ سے نفرت کریں۔ تو اولاد سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نفرت کریں، ہاں اس کے عمل سے نفرت ضرور رکھیں۔ یہ نہیں کہ اگر اولاد گناہ کر رہی ہے تو چلو جی کوئی بات نہیں، اور اس کے گناہ کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں، اس پہ گرفت ہے۔ لہٰذا اگر اولاد کہنے کے باوجود، تلقین کے باوجود، تربیت کے باوجود بے راہ روی کا شکار ہو جائے، تو اب والدین کی انشاءاللہ آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس پر بطور مثال ہم حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مختصر سا ایک حصہ تھا، پورے واقعے کا ایک مختصر حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ نبی نے اپنی اولاد کی تربیت میں کس قدر وقت صرف کیا ہوگا، اس کا کتنا اہتمام کیا ہوگا، کتنی سنجیدگی، متانت، حکمت اور بردباری کے ساتھ اپنی اولاد کو سکھانے کی کوشش کی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کفار کے ساتھ مل گیا، اور جب عذاب آیا یعنی طوفان آ گیا تو نوح علیہ السلام نے اس کو پھر بھی تلقین کی کہ اب بھی وقت ہے، تم توبہ کرو اور میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر لے گا۔ لیکن جب بدبختی غالب آتی ہے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے، اس نے انکار کیا اور وہ ڈوب کے مر گیا۔ تو کیا نوح علیہ السلام کی آخرت میں کوئی گرفت ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعید آئی آپ کے لیے کہ آپ کی اولاد کیوں بے راہ روی کا شکار ہوئی؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، کوئی وعید نہیں آئی، اور نہ آخرت میں آپ کی کوئی گرفت ہوگی۔ وجہ اس کی واضح ہے کہ آپ نے اپنی تربیت کا حق ادا کیا، اب اولاد نے اس کو قبول نہیں کیا تو یہ اس کا قصور ہے۔ چنانچہ دیکھیں سورہ ہود آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اللہ کے حکم سے، وہی انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مثل ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ندا کی، اسے پکارا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ان سے جدا تھا، جدا ہونے والا تھا، یعنی علیحدہ چلا گیا تھا، وہ پہاڑی پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس کو پکارتے ہوئے فرمایا کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کشتی پر آ جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ لیکن وہ نہ مانا اور وہ غرق ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا، ہم آپ کو یہی عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ جب ایک انسان پوری کوشش کر لیتا ہے اور اس کے باوجود سامنے والا، چاہے وہ اس کی اولاد کیوں نہ ہو، اگر نصیحت قبول نہیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے شخص کی گرفت نہیں فرمائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم اپنی اولاد کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ نصیحت کریں، تلقین کریں۔ اب وہ مان جاتی ہے ٹھیک، نہ مانے تو کوئی بات نہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بٹھا کر دنیا کے بارے میں سمجھاتے ہیں، دیکھو بیٹا کچھ پڑھ لو، تمہیں کچھ کمانا بھی ہے، پھر اپنا گھر بار بھی چلانا ہے، ایسے ہی ترقی ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ فلاں کے بیٹے کو دیکھو، خالہ کا بیٹا کتنے ترقی کر گیا ہے، وہ پائلٹ بن گیا تھا، آج اسے کتنے بینیفٹس مل رہے ہیں، کتنے اس کے فلیٹ ہو گئے ہیں، کیسے کیسے ملکوں میں گھومتا ہے۔ دوسری تیسری چوتھی مثالیں دیتے ہیں اس طرح بچے کا دنیا کے معاملے میں جذبہ بڑھاتے ہیں۔
تو میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ جائز چیز کی تلقین کر رہے ہیں دنیاوی معاملات میں تو چلے، یہ مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، لیکن کاش اتنے ہی پیار و محبت کے ساتھ، اتنی ہی گہرائی کے ساتھ آخرت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بھی ہم اپنے اولاد کو سمجھاتے کہ دیکھو بیٹا، زندگی مختصر سی ہے، کسی بھی وقت ہمیں دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، منزل کچھ اور ہے۔ اس دنیا کی مثال تو ایک پلیٹ فارم کی سی ہے، ایک ویٹنگ روم کی سی ہے، ایک ریل گاڑی کی سی ہے، ایک ہوائی جہاز کی طرح سے ہے، ایک بس کی طرح ہے کہ جس میں سوار ہو کر انسان اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، یا ایسے ویٹنگ روم کے جس میں بیٹھ کر وہ اپنے منزل تک جانے کا انتظار کرتا ہے کہ ذریعہ سبب مل جائے تو میں چلا جاؤں۔ تو اس لیے میرے بچے، وہاں پر جب تم مر جاؤ گے، اکیلے قبر میں جاؤ گے، ہم تمہیں قبر میں اتار کے واپس آ جائیں گے، تمہارے چاہنے والے، تمہارے پیار کرنے والے تمہیں قبر میں اتار دیں گے، تو میرے بیٹے وہاں پہ نہ ڈگری کام آتی ہے، نہ طاقت، نہ زور، نہ سیاسی قوتیں، نہ افرادی قوت، نہ تمہاری لڑنے جھگڑنے کی یا گن چلانے کی مہارت، بلکہ وہاں تو صرف نیک عمل کام آتے ہیں، گناہوں سے بچنا کام آتا ہے۔ اس لیے میرے بیٹے، دنیا کے ساتھ ساتھ جو جائز امور ہیں، ان جائز امور کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی طرف بھی متوجہ رہو۔ ایسے پیار محبت سے شاید ہی کوئی والدین سمجھائیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم خود بے عمل ہوتے ہیں، ہم خود اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم نے خود اپنے اولاد کے سامنے بہت ساری خطائیں کی ہوتی ہیں، تو اب ہم سوچتے ہیں یار کس منہ سے اولاد کو سنجیدگی اور متانت کے ساتھ آخرت کی تلقین کریں، تو پھر ہم اپنی جان بچاتے ہوئے کہ کہیں اولاد ہم سے نہ کہہ لے کہ اگر آپ مجھے اتنی تلقین کر رہے ہیں آپ نے خود کیوں نہیں کیا، تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور بہت سارے امور میں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، اعراض سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو، چاہے خود مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو، چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی تلقین کے جواب میں اولاد یہ کہہ بھی دیتی ہے کہ جی آپ نے تو ساری خطائیں کی ہیں، تو پھر ہمیں کیسے آپ تلقین کر رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، لیکن میرے اوپر مجھ پہ جو فرض ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں، بیٹا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر بالفرض میں نے کی ہے تو بھی میں نے بھی غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، تو آپ وہ غلطی کیوں دہرا رہے ہو؟ اس طریقے سے تلقین کرنی چاہیے۔ تو میں ایک تلقین ہے جو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درج فرمائی ہے، نقل فرمائی ہے، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تلقین ہے۔ آپ کے نبی ہونے کے اندر اختلاف ہے، اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہی ذہین اور فطین اور حکیم شخص تھے، لیکن آپ نبی نہیں تھے، اکثر یہ کہتے ہیں۔ ہاں، آپ ان کو ولی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے ولی تھے، اتنے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ قرآن عظیم میں ذکر کیا، تو یقینی سی بات ہے کہ معمولی شخص تو نہیں ہے، ایک اہمیت ہے، لیکن اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ نبی نہیں تھے۔ تو آپ اپنی اولاد کو ایک تلقین کر رہے ہیں، اس تلقین کو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت انداز سے آپ نے اپنی اولاد کو سمجھایا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کیجئے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، یعنی نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور وبال ہے۔ بیچ میں پھر ایک دو آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں بیان فرمائی، اور میں نے آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل ذکر کر چکا ہوں۔ پھر آگے پھر دوبارہ آپ کی تلقین کا سلسلہ جاری ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان مزید آیات میں آپ کی تلقین کو ذکر فرمایا۔ تو پہلے جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ ہے 13ویں آیت، پھر اس کے بعد 14ویں اور 15ویں، اس میں دو آیتیں ماں باپ کے بارے میں تھی جو میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، اور اب 16ویں آیت میں دوبارہ پھر آپ کی تلقین کو ذکر کیا۔ حضرت لقمان کہتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ پتھر کی چٹان میں، او فی السماواتی، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں کہیں پر بھی ہو، یأتی بہ اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ یعنی جہاں پر بھی تم برائی کر لو، آسمانوں میں چھپ کے کر لو، زمینوں کے اندر چھپ کے کر لو، کسی چٹان کے اوپر جا کے کر لو، جہاں کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو، لیکن ایک ذات ایسی ضرور ہے جو تمہیں ہمہ وقت دیکھ رہی ہے، تمہاری خطا تمہارے گناہ پر مطلع ہے، اور جب تم میدان محشر میں اس رب کی بارگاہ میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو تمہارے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کر، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو بھی مصیبت پریشانی تم پر آئے اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کام ہیں۔ یہ نماز پہ استقامت حاصل کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس، اور کسی سے گفتگو کرنے میں، ان لوگوں سے باتیں کرنے کے دوران اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو، یعنی تکبر سے اپنا منہ نہ پھیر لو ان سے گفتگو کرتے ہوئے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں تکبرانہ چال کے ساتھ مت چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی اترانے والے، فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے شخص کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ وقصد فی مشیک، اور درمیانی چال چلو، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، آہستہ کلام کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ دیکھیے اب آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ یہ ایک اچھے باپ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی جو مباح ہے، شستہ ہے، احترام والد بھی قائم رہے، وہ بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ دنیاوی مباح معاملات میں، جائز معاملات میں تعاون بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کی جائز دنیاوی ترقی کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اس پہ معاون رہتا ہے، لیکن ان کی آخرت کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں یہ جو ہم ڈسبیلنسی اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم اگر بعض دین کی طرف آتے ہیں تو دنیا کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو دنیاوی تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہمیں ملے ہیں جو دنیاوی تعلیم کو معاذ اللہ اس دور میں بھی حرام کہہ کر اپنی اولاد کو بالکل دنیاوی تعلیم سے دور کیے بیٹھے ہیں۔ اب اس سے آپ خود سوچئے کہ وہ ان بچوں میں کیا کبھی احساس برتری ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ صحیح معنی میں خود اعتمادی حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ وہ جب تک اپنے چند لوگوں کے درمیان رہیں گے ان کا اعتماد قائم رہے گا، لیکن جہاں وہ ان سے باہر نکل کے عام لوگوں کے درمیان جائیں گے ان کا اعتماد متزلزل ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ بھی اس دور میں موجود ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بالکل پھر دنیا کی طرف مائل ہیں، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ خیر الامور اوسطھا، تمام کاموں میں بہتر ان کا درمیانہ ہے، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنا بہت ہی اچھا ہے۔ تو اس پہ دیکھیں اب تھوڑا سا ہم کلام کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اس حال میں کہ آپ نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ والد اپنی اولاد کو عمل کے بارے میں بھی تلقین کرے اور عقیدہ بھی اس کا درست کرے۔ اس کا تعلق چونکہ عقیدے سے تھا، سب سے پہلے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو عقیدے کی اصلاح اور درستگی کی طرف مائل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ سکھانا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہوتا ہے، لیکن اب المیہ یہ ہے، اب چونکہ ہم اس فیلڈ میں ہم جانتے ہیں کہ بیچارے والدین بھی بعض اوقات عقیدہ صحیح نہیں جانتے، اولاد کو کیا وہ سکھائیں گے۔ عقیدے سے مراد یہ نہیں ہے جو مختلف فی مسائل ہیں جس میں مختلف گروپس بن گئے ہیں اور بعض موضوعات کے اوپر دھواں دھار تقریریں ہو رہی ہیں، بحث ہو رہی ہیں، ان کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری مراد فی الحال یہ نہیں ہے، میری مراد ہیں وہ مسائل جو متفقن علیہ ہیں، جن کے اوپر سب کا اعتماد ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق عقائد، انبیاء، رسول، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، اس کو تو سبھی مانتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں ضروری تلقین کرنا یہ والدین کے لیے لازم ہے۔ عقیدہ سکھانا دلیل کے ساتھ،
اب بیچارے والدین ہی بھی بعض اوقات ان کو عقیدہ نہیں پتہ ہوتا، صحیح عقیدہ وہ نہیں جانتے ہیں، وہ کیا بیچارے اولاد کو سکھائیں گے؟ تو چلیں اگر خود بالفرض آپ نہیں سیکھ سکے تھے کہ آپ کے والدین نے آپ کو نہیں سکھایا، تو کم از کم اپنی اولاد کے لیے کچھ ایسا آپ کریں کہ وہ عقیدے کو سیکھے، اس کے لیے کچھ ایسا اہتمام کریں کہ درست عقائد اس تک پہنچے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ اولاد گناہوں سے بچے، خطاؤں سے بچے، اور اولاد کو مطلب خصوصاً جب عقیدہ درست ہوتا ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے تمام اعمال کی۔ اگر عقیدہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، اگر وہ عقیدہ حد کفر تک پہنچا ہوا ہے۔ اور اگر عقیدہ درست ہے اور اعمال میں تھوڑی بہت کوئی کمی رہ بھی گئی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اعمال سے درگزر فرما سکتا ہے، اور فرما دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ شرک کے علاوہ کسی کو شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس بھی گناہ کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یعنی اگر کوئی شرک کرتا ہوا مر گیا تو اللہ کا وعدہ ہے پھر وہ نہیں بخشا جائے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی کوئی گناہ کر لے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے کہ چاہے تو وہ بخش دے گا۔ یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر گناہ کبیرہ پہ ہماری گرفت ضرور ہو، لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو حالت شرک میں مر گیا اس کی کبھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اپنے اولاد کو عقیدے کی تلقین کرنا اور اس کے عقیدے کی درستگی کے لیے اہتمام کرنا یہ بھی بہت ہی ضروری ہے، اور ہمارے اکابرین نے اس کی کوششیں کی ہیں۔ پہلے دیکھیں عقیدے کی تلقین کی، پھر اس کے بعد آپ نے عمل کی طرف آئے، اور عمل میں پہلے گناہوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ گناہ مت کرنا۔ اس کا مطلب ہے عمل دو طرح کے ہیں، نیکیوں کا ارتکاب یعنی جو عبادات فرض یا واجب ہیں ان کو کرنا، اور جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ان کو چھوڑنا، اور ان میں زیادہ مشکل ہے گناہ چھوڑنا۔ بعض اوقات نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن چھوٹا سا گناہ چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ نے گناہوں کے بارے میں تلقین کی ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر تو ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرتا ہے، چاہے چٹان کے اندر کر لے، چٹان کے اوپر کر، پہاڑوں میں کر لے یا آسمانوں میں کر لے، زمین میں کسی جگہ کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یعنی اب گناہ کی تلقین، پہلے عقیدے کے بارے میں تلقین، پھر گناہوں سے بچنے کی تلقین، اب ہے عبادات کا ارتکاب۔ اس میں بیان فرمایا بنیا، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھ، یہ عبادت کی تلقین کر دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ صرف اپنی ذات کو مت دیکھو، دوسروں کو بھی دیکھنا ہے، لہٰذا فرمایا کہ پھر تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اب یقینی سی بات ہے، نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا تو پھر صبر و تحمل بھی ہونا چاہیے، تو پھر صبر کی آگے تلقین بھی کی ہے، اور پھر باطنی گناہوں کی طرف آ گئے، باطن کی اصلاح کی طرف وہ بھی بیان کیا۔ تو انشاءاللہ اس کو بنیاد بنا کر میں آپ کی خدمت میں نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا کہ والدین کو کس ترتیب کے ساتھ اپنی اولاد کو چیزیں سکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروگرام کو بھی سننے کی توفیق عطا